بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ ناظرین کرام، جو الیکشن کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے، عمران خان صاحب وہ بمپ گرانا شروع کر دیا ہے انہوں نے اپنے مخالفین پر، اور انصاف کا جنازہ نکالنے والے ججوں کے سامنے عمران خان صاحب وہ سیاسی بمباری کر رہے ہیں کہ اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی، اور اصحاب کے اس طرح مضبوط اور عمران خان صاحب جس طرح چٹان کی طرح کھڑا ہے اس پورے غلیظ سسٹم کے سامنے، اس کی مثال ناظرین کرام آج جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ایک سماعت ہوئی، اس میں چند صحافی بھی موجود تھے، اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے قرآنی جو آیت کا ریفرنس دیا تھا انصاف جو نہ کرنے والے ججوں کے سامنے، اور ایکچولی یہ جج محمد بشیر احتساب عدالت کے جج ہیں، اس سماعت کے دوران عمران خان صاحب نے اس حوالہ دیا، اس کا ترجمہ پڑھ کے سنایا، اور آپ اتفاق دیکھیں کہ ان جج صاحب کی طبیعت ہی خراب ہو گئی، ان کا بلڈ پریشر اتفاقاً اسی وقت جو ہے وہ ہائی ہو گیا، ان کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور وہ 2-4 روز اسپتال میں داخل رہے ہیں، اور یہ کنفرمڈ ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نے صحافیوں کے سامنے سماعت کے دوران ہی جج صاحب سن رہے تھے، اور پھر جج صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کا بیانیہ کیا بنا ہے وہ بھی میں بتا دوں، لیکن عمران خان کی سٹیٹمنٹ بتا دوں آپ کو۔ میں عمران خان نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور صحافیوں کو کہا ہے کہ 8 فروری والے دن میرا پلان سی تیار ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پلان اے کو ناکام بنایا گیا، پلان بی کو بھی ناکام بنایا گیا، ان سے بلہ چھین لیا گیا، ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، اور جس طرح سے الیکشن سے باہر کرنے کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں اس پورے سسٹم نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا پلان سی تیار ہے، آپ سب دیکھیں گے کہ 8 فروری کو جو میرا پلان سی کام کرے گا۔ اور جن صحافیوں نے دیکھا اور وہ بتا رہے تھے، عمران خان صاحب بڑے اطمینان کے ساتھ اور پرسکون بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے، اور وہ جس طرح سے باہر پرسکون ماحول میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، ان کو گرفتار کرنے آئے اور وہ باہر شیشے توڑ رہے تھے، وہ مار رہے تھے لوگوں کو، عمران خان صاحب بڑے سکون سے اندر بیٹھے، ریلیکس۔ اس کو کہتے ہیں ناظرین کرام اعصاب کا مضبوط ہونا۔ اور اس دوران جب عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے تھے تو جج صاحب کی جو شکل ہے وہ دیکھنے والی تھی۔ کچھ صحافیوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ باتیں کی تو لگ ایسے رہا تھا کہ عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں صحافیوں سے، لیکن سنا رہے ہیں اس سسٹم کو، ان جج صاحبان کو جو انصاف کا جنازہ نکال چکے ہیں صرف ایک شخص کی مخالفت میں، اور یہ پورا سسٹم اس شخص کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب نے یہ جو پلان سی کی بات کی ہے، اس کا بیانیہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پہلے آپ سمجھ لیں یہ، اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ کچھ شرپسند عناصر جو ہیں اور شرپسند صحافی جو ہیں لکھنے والے، انہوں نے کیا لکھا ہے اس کا بیانیہ، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو ہے ماحول کو کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جواز ناظرین کرام ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ بیانیہ جو وہ بنا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ایگزیکٹلی اس کا مطلب کیا ہے جو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ جنہوں نے یہ لکھا اور انہوں نے آ کے جب کالم لکھے اور پوری تفصیل بتائی تو انہوں نے یہی بتایا کہ عمران خان صاحب نے پلان سی کے بارے میں جو بتایا، اور اس کی ممکنہ طور پر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اشارہ دے دیا، جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ 8 فروری والے دن ان کے جو آزاد امیدوار ہیں اور لوگ جو ہے سڑکوں پر کروڑوں کی تعداد میں، اگر آپ پورے ملک کی بات کریں تو 4 کروڑ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے، اور یہ ریسنٹ جو سرویز آئے ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں عمران خان صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جو 1.5 کروڑ ووٹ لے چکے ہیں۔ 2018 اور آج کی صورتحال سے کمپیریزن کریں تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی، عمران خان صاحب کی جو شہرت، ان کے نظریے کی تقویت، وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے اس سے زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جب سڑکوں پر آ جائیں گے لوگ، اور اس کے بعد جو ایک پریشر بلٹ ہوگا، اور پھر عمران خان صاحب کی، اگر عمران خان صاحب قید میں رہتے ہیں تو پھر جو اتنا پریشر آ جائے گا اور جو پسینہ آئے گا اور ٹانگیں کانپیں گی، اس کا اشارہ عمران خان صاحب نے دیا، اور پھر دھاندلی کرنا اور عمران خان صاحب کے جو لوگ جیت رہے ہوں گے ان کو ڈچ کرنا یا ان کو اٹھانا، مارنا، دمکانا، وہ بڑا امپاسبل ہو جائے گا، اور میسج چلا جائے گا کہ 4-5 کروڑ لوگ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر کھڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن جس دن ہوتا ہے اس دن بڑا ایک ماحول ہوتا ہے، 1 مہینہ پہلے ہی جو تیاریاں ہیں، اور 1 مہینہ پہلے ہی ماحول بننا شروع ہو جاتا تھا، لیکن اس دفعہ فیلڈ ہی چھین لی ہے تو وہ ماحول نہیں ہے، لیکن الیکشن والے دن تو پھر اس دوران اس قسم کی حرکت کرنا
اور جو ہے وہ جبری طور پر لوگوں کو ہراساں کرنا وہ ممکن نہیں رہے گا۔ یہ مطلب تھا عمران خان صاحب کی بات کا، ہو سکتا ہے کوئی اور مطلب بھی ہو، لیکن بہرحال جو بظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے مخالفین نے اس کا کیا مطلب لیا ہے، اس کو عدالتی طور پہ یوز کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو مزید جو ہے وہ ان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے اور منافقت کے طور پر مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو پلان سی کی بات کی ہے وہ یہ کیا کہ وہ 9 مئی والا معاملہ جو ہے ریپیٹ کریں گے۔ عمران خان صاحب نے لوگوں کو اکسا کر رکھا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کے دماغ جو فیڈ کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کریں، وکیلوں کے ذریعے سارے معاملات انتظام کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کو دہرانا ہے۔ اور ایکچولی ناظرین اکرام 9 مئی کو پاکستان کے اس سابق وزیر اعظم سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین کو جس طرح کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کے گاڑی میں ڈالا، یہ سانحہ ہے سب سے بڑا 9 مئی کا، کیونکہ پاکستان میں اس غلیظ سسٹم نے جس طرح سے ٹانگ میں گولیاں لگی ہوئی شخص کو گھسیٹ کے گرفتار کیا ہے، اس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، بلکہ دنیا میں نہیں ملتی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کیا گیا تھا اسی طرح۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس کا پریزیڈنٹ بننے کی جو دوڑ ہے اس میں سب سے آگے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو کچھ ہوا سیم اسی طرح عمران خان صاحب کے خلاف ہوا، لیکن دنیا کی کئی طاقتوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ شکست نہیں دے سکی۔ ساروں نے مل کے، امریکن جو قوتیں ہیں وہ آپ کے سامنے، ان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو CIA جس کا پوری دنیا میں ایک دبدبہ ہے، تو عمران خان صاحب کے سامنے جو مقابلہ ہے وہ تو بڑے معمولی اور چند چھوٹی سی قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو یہ سارا سسٹم ٹھیک ہونا ہے اور یہ عمران خان نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے اور ممکنہ طور پر انہوں نے جتنی مرضی فیلڈ چھینی ہے، یہ تو فیلڈ دے دیتے تو پھر تو تباہی ہو جانی تھی، پھر تو نظر ہی نہیں آنا تھا۔ یہ تو اگر بلے کا نشان دے دیتے پھر تو اس الیکشن کی تباہی پھر جانی تھی، عوام نے جس طرح سے ووٹ دینے تھے۔ اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے امیدواروں کو، ان کی پارٹی کے لوگوں کو توڑ مٹوڑ کے اور جو مختلف طرح سے انہوں نے جو وہ دیے ہیں انتخابی نشان دیے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ اس مکش میں ہیں کہ وہ اپنے امیدوار کا انتخابی نشان ڈھونڈ کے اس دن ووٹ لگائیں گے۔ آپ سرویز کریں، مختلف سرویز جو ریئلٹی بیس سرویز ہے، غریدہ فاروقی صاحبہ کی نہیں، جو ریئلٹی بیس سرویز ہیں ان میں لوگ اس بارے میں فکر مند ہیں کہ کہیں ووٹ ہمارا جو ہے کسی غدار اور کسی فراڈیے اور اس ملک کو نوچ کھانے والوں کے جو ہے حق میں نہ ڈال جائے۔ لوگ اس بارے میں ڈر رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے تھے، اس دفعہ عمران خان صاحب نے چینج یہ لا دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور ان کے نظریے کی جیت اس طرح ہے کہ لوگ اس بارے میں پریشان ہو گئے کہ کہیں ووٹ غلطی سے کہیں اور نہ چلا جائے، کسی اور کے کھاتے میں نہ چلا جائے، انہوں نے عمران خان کے ہی نمائندے کو ووٹ دینا ہے۔ تو بہرحال بڑا انٹرسٹنگ جو صورتحال ہے وہ ہو رہی ہے۔ 8 فروری والے دن ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ چل جائے گا جب کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ایک لیڈر کے انڈر تمام لوگوں کو جو ہے چن چن کے ووٹ ڈالیں گے، تو یہ تمام قوتوں کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔